अब तक के प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ू। लाड़काना में स्वीट होम एक ऐसा भी कायम है जहाँ पे जो बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनको यहाँ पे सहारा दिया जाता है। उन बच्चों की परवरिश जो है, देखभाल वो भी यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे स्वीट होम में 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं, यहाँ पे उनको तालीम, खाना पीना समेत दीगर जो अशियाई ज़रूरियात हैं जीने के लिए, वो सारी फराहम की जाती हैं। यहाँ पे ये स्वीट होम जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक ख्वाब था कि जहाँ मुल्क के दीगर शहरों में स्वीट होम कायम है, तो वहाँ पे यहाँ पे लाड़काना में भी ऐसा स्वीट होम है। लेकिन 2009 में इस स्वीट होम का जो है बुनियाद यहाँ पे रखा गया है, जिसके बाद यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से वक्तन बवक्तन इस स्वीट होम की जो है सपोर्ट की जाती है। उसके जानिब दीगर जो फलाही इदारे हैं वो भी इनसे तावन करते हैं, और वफाकी फेडरल हुकूमत की जानिब से भी इनकी कहीं ना कहीं मदद की जाती है, ताकि यहाँ पे जो बच्चे बेसहारा आते हैं उनको सहारा दिया जाता है। वालिदैन का जो प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त है वो भी यहाँ पे दी जाती है। तो लेकिन इनका जो तमाम तर यहाँ पे इशूज़ हैं, जानेंगे कौन से हैं, कौन सी अभी इनको ज़रूरत है कि हुकूमती सतह पर इनकी जो है कौन सी मदद की जाए, ताकि ये बच्चे जो है ये भी इसी मुल्क का अहम हिस्सा है और मुस्तकबिल के जो है आगे चल के मुख्तलिफ महकमों में जा सकते हैं। यहाँ से जो है डॉक्टर, पुलिस, वकला समेत जजेस समेत दीगर जो आला जो ओहदे हैं उन पर ये फ़ायज़ हो सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे अंदर स्वीट होम के अंदर, यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस कायम किए गए हैं, और यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से उनके यहाँ पे जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ बच्चे हैं, 100 तक जो बच्चे हैं, 100 बताया गया है कि पहले भी यहाँ से बच्चे यूनिवर्सिटी तक जा पहुँचे हैं। ये सारे बेसहारा बच्चे हैं जिनको सहारे की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे उनको एक पीसफुल जो है माहौल दिया जाता है। साथ यहाँ पे सेंटर के इंचार्ज भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मज़ीद बात करेंगे और आगे भी चलेंगे कि उनका क्या कहना। सर, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप इस सेंटर का कब क़याम हुआ और आप जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली अकबर चांडियो है और मैं यहाँ पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के लेवल पे। ये हमारा पाकिस्तान स्वीट होम प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान बैतुल माल का प्रोजेक्ट है, और ये 2009 से स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान बैतुल माल ये सवात में एक मोहतरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। वहाँ सवात में ऑपरेशन हुआ था, वहाँ से मिसिंग पर्सन बच्चे जो मिले थे, तो मोहतरमा ने कहा कि इन बच्चों को ऐसा शेल्टर, ऐसा घर दिया जाए जो ऐसे महसूस ना करें कि ये यतीम खाना है। उस हिसाब से इसको नाम जो है स्वीट होम उन्होंने तजवीज़ किया था, और स्वीट होम से ये उसी टाइम से चलता आ रहा है, और इससे बेहतरीन जो है हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, आगे निकल गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे हैं, और अभी ये हमारी सेकंड बैच है जिसमें अभी 100 हमारे पास आउट हो चुके हैं और 100 ये पढ़ रहे हैं। कितने बच्चों की अभी तादाद है, और इनकी जो परवरिश है और जो तालीम है और दीगर जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज और दीगर जो आपने सेक्शंस बनाए, उसके हवाले में आप हमें बताए चलते हैं कौन सी यहाँ पे फैसिलिटी। पाकिस्तान बैतुल माल के हिसाब से इनको आला एजुकेशन देनी है, एजुकेशन के साथ साथ उसको स्पोर्ट है, स्किल है, दूसरी कंप्यूटर के हिसाब से दूसरे स्किल देने हैं, वो भी हम इनको दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, और इसको खाना पीना पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से बिल्कुल, और समर विंटर जो कपड़े होते हैं, सामान होते हैं, वो सारा मुहैया करते हैं, जिसमें जो भी बच्चों की डिमांड होती है वो सारी। अच्छा, वो तो फलाही इदारे हुए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो आपकी मदद की जाती है कि कौन सी उसमें जो है दीगर जो यहाँ पे चीज़ें हैं, वक्तन बवक्तन सर्दी हो, गर्मी हो, अभी मौसम सरमा है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें दरकार होती हैं। पाकिस्तान बैतुल माल सरमा मौसम या गर्मा मौसम में वो हमें जो सामान सारा पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से मुहैया करते हैं। जो मुख्तलिफ हज़रात होते हैं जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ यहाँ पे बच्चों के साथ मिलें, और ये इसको हम स्टैंडर्ड बोर्डिंग के हिसाब से अच्छा माहौल दिया हुआ है, और जो मुख्तलिफ हज़ार उसको हम कहते हैं विज़िट करें, आएँ कि बच्चे को लेक्चर दें, बच्चों को जो है अप्रिशिएट करें, और बच्चों को अच्छा, कौन से सेक्शंस आपने बनाए हुए हैं, हमें विज़िट करवाएं, दिखाएं ताकि पता चले। कंप्यूटर लैब है, ये एक मुख्तलिफ हज़रात है, और उसने अपने बेटे के कंप्यूटर लैब है इधर, कंप्यूटर लैब। यहाँ पे कितने बच्चे अपना जो है रोज़ के बुनियाद पे कंप्यूटर के 1 घंटे के हिसाब से 10 बच्चों को हम ये कंप्यूटर सिखाते हैं। यहाँ शेख सरफराज है, वो फ्री ऑफ कास्ट इन बच्चों को जो है तालीम देता है। इंतज़ामिया या सरकारी सतह पे यहाँ पे उस्ताद क्यों नहीं दे रहे हैं? ये
اسکول میں جو ہم پڑھواتے ہیں اس میں ہر سہولت موجود ہے، لیکن اس کو ایوننگ کے مصروف رکھنے کے حساب سے تو وہ ہم نے یہ ارینج کیا ہے کہ ایوننگ میں بھی اس کو جسے کوچنگ کہتے ہیں، ابھی کمپیوٹر اسکول میں پڑھ کے آ گئے یا کوئی سبجیکٹ پڑھ کے آ گیا تو اس کو یہاں پہ اسکول کی طرف سے ایوننگ کوچنگ ہوتی ہے، اور یہ ہم نے ایکسٹرا ان کو پرووائڈ کیا ہے۔ کون سے اسکول میں یہ بچے جاتے ہیں ان کا؟ یہ ہے الحبیب برٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم ہے، الحبیب کیمپس والوں کا، وہاں پہ ہمارے 100 ہی بچے پڑھتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول ہے وہاں پہ فنڈنگ کون کرتا ہے؟ پرائیویٹ اسکول اتنا بڑا ہے؟ وہ ہمارا اسکول جو ہے یہ ٹینڈر کے تھرو ہوتے ہیں، اور ٹینڈر کے تھرو یہ ہمارے جو اسکول لاڑکانہ کا اپلائی کرتے ہیں اس میں یہ ونر پہلے بیچ میں ہمارا تھا انٹرنیشنل IIU اسکول، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اس میں فرسٹ بیچ پڑھی تھی، ابھی ٹینڈر ہوا تھا سیکنڈ بچوں کے لیے، یہ بیٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم میں ابھی جو ہے کوالیفائی کیا۔ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا 100 بچے تھے یہاں پہ، ان 100 بچوں میں سے وہ کہاں ہیں ابھی؟ ان کی تربیت وہ 100 بچوں کو ہم فالو اپ کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، وہ ابھی کچھ انٹر پاس کر کے ابھی انہوں نے اپلائی کیا ہے یونیورسٹی لیول پہ، وہ یونیورسٹی لیول پہ اپلائی کر ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ابھی ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، آنے جانے کے قابل ہیں، وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کون سی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان بچوں کو مزید جو ہے مستفید کیا جائے؟ پاکستان بیت المال گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بچوں کو ہر سہولت مہیا کی گئی ہے، لیکن ہم جو ہے مخلص حضرات جہاں کوئی آتا ہے بچوں کو اپنی طرف سے کپڑے کے دے جاتا ہے، اپنی طرف سے آتا ہے بچوں کو پیکٹ کے حساب سے 1000 500 روپیہ اپنی طرف سے بچوں کو دیتے ہیں کہ آپ کے پاکٹ منی ہو۔ ہمارے اسکول کی طرف سے بھی ان کو ڈیلی 30 روپے پاکٹ منی کے حساب سے ملتے ہیں۔ تو ابھی بلڈنگ جس میں ہم کھڑے ہیں یہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے؟ یہ بلڈنگ جو ہے رینٹ پہ ہے، گورنمنٹ کے حساب سے ہم نے آگے کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ یہ محترمہ کا ایک خواب تھا کہ سویٹ ہوم ہو، لیکن اگر اس کی عمارت کے لیے آپ نے لکھا ہے مختلف فورمز کے کہ یہ عمارت بڑی دی جائے تاکہ ان بچوں کو پرماننٹ کوئی رہائش مل سکے؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے، وہ لیٹر بھی دیا ہے ان کو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہو جائے گا۔ ابھی ڈسٹرکٹ چیئرمین اعجاز لغاری صاحب وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کوئی گورنمنٹ کی بلڈنگ دیکھیں گے۔ ہمارا MNA ہے خورشید امن جونیو جو صاحب، وہ بھی آئے تھے، ان بچوں سے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے وزٹ کیا، اور محترمہ آصفہ بھٹو کی طرف سے یہاں پہ 15 لاکھ کا ڈونیشن دیا، جس میں سامان لگوا کے دیا، سولر سسٹم لگوا کے دیا ہے، لائبریری انہوں نے انسٹال کر کے دی ہے شہید ذوالفقار بھٹو کے نام سے، اور یہاں پہ انہوں نے 2 واشنگ مشین جو دیے ہیں، 4 جو ہے الیکٹرک آئرن دیے ہیں جو بچوں کے لیے۔ یہ بچوں کے لیے یہ کافی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، تعاون بھی کی آپ نے انتظامیہ کے بعد کے، لیکن بڑا مسئلہ ہے بلڈنگ کا، وہ تو سندھ حکومت ہی دے سکتی ہے یقیناً۔ یہاں کوئی ایسا DC اور کمشنر نے کہا تھا کوئی ایسا اسپیس دیکھیں جو بنا ہوئے ہم آپ کو دیں، لیکن ایسا اسپیس یہاں پہ لاڑکانہ میں کوئی ویکنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی پلاٹ میں آپ کو ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کو آپ کو ارینج کر کے دیتا ہوں۔ سویٹ ہوم میں ایکسرسائز اور کھیلوں کا میدان بھی ہے، جہاں پہ جو ہے ان بچوں کو وہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں مہیا کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹیچر بھی ہے جو ان کو ہر روز کے بنیاد پہ ایکسرسائز کرواتا ہے، اور مختلف کھیل بھی یہاں کھیلے جاتے ہیں۔ ہم ان سے مزید جانتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ سر جاوید مصطفیٰ۔ کتنے ٹائم سے آپ یہاں پہ یہ دے رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا یہاں پہ۔ جی تو یہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں بچوں میں جو آپ نے یہاں پہ ایکسرسائز ہر روز کے بنیاد پہ کرواتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ اور ان کی دیگر چیزیں آپ میں فوکس کرتے ہیں؟ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے بچوں میں، اور کیا ہے کہ ادھر کے حساب سے لاڑکانہ کے حساب سے ادھر ایکٹیویٹیز گیمز جو ہے سرکاری لیول پہ بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے یہ جو ادارہ ہے اپنی طرف سے ان کی اچھی نشو و نما کر رہا ہے، اور گیمز ہوتی ہیں، ٹورنامنٹس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی گیمز کرواتے ہیں، کراٹے، یوگا وغیرہ، یہ سویٹ ہوم کی طرف سے جو ادھر ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کے حساب سے یہاں نہیں ہوتا۔ اگر آپ کیسے سمجھتے ہیں، آپ ان میں اس میں چیمپئن ہیں اپنے کھیلوں کے، اس میں ایکسرسائز میں، تو گورنمنٹ کی جانب سے اگر ایسا مہیا کی جائے سہولتیں تو کتنے بچوں میں جو ہے اویئرنیس آئے گی؟ کیا ہے کہ سندھ گیمز ہوتی ہیں نا جو، اس میں اگر یہ بچے جائیں گے، ان کی سپورٹ ہوگی، یہ جائیں گے، ان کو جو ادھر بھی سامان مہیا ہوگا،
जैसे अभी ये कराटे कर रहे हैं, कराटे में इधर मेट्स वगैरह होती हैं जो ज़मीन पे बिछाते हैं, कराटे किट्स होती हैं, उसका सामान होता है, वो अगर इनको मुहैया की जाए तो ये सिंध नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर जाएंगे। कौन से जो है अपनी जो खेल हैं खेले जाते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स? लाड़काना में के स्वीट होम में, स्वीट होम में, या स्वीट होम में जो आप सिखाते हैं और बाहर जो होती है? हाँ, स्वीट होम के बच्चे तो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, मैं जो करवाता हूँ वो कराटे, योगा, जूडो, सेल्फ डिफेंस, 3-4 गेम्स में करवाता हूँ यहाँ बच्चों को। बाकी लाड़काना में तो बहुत सारी गेमें होती हैं, हॉकी होती है, फुटबॉल होता है, टेबल टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, वो होते हैं खोड़ा कॉम्प्लेक्स। स्वीट होम में जो आप एक्सरसाइज करवाते जा रहे हैं, अपना आपने योगा की बात की और दीगर जो कि कितनी बच्चों की ज़हनी नशोनुमा इसमें होती है? योगा जो है ना, वो योगा तो इनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। योगा एक्सरसाइज भी है, उसके बाद इलाज भी है। और कराटे जो है वो एक आर्ट है, वो आर्ट भी इनको सिखाते हैं। और इसमें जैसे क्रिकेट की तरह चैम्पियन होते हैं बच्चे, बाहर जाते हैं, चैम्पियनशिप लड़ते हैं, अवार्ड लाते हैं अपने शहर के लिए। बाकी योगा अलग चीज़ है, योगा में बड़ी बीमारी से बचा के इनका इलाज होता है इनमें। ये स्वीट होम में जो आप बच्चे देख रहे हैं, इनका जो है आप ही तरबियत करते हैं, इनके वालिद भी यहाँ पे रही हैं, यही है जो यहाँ पे परवरिश इनकी करते हैं, तो इनमें कितना टैलेंटेड छुपा हुआ है? ये सिंध लेवल पे या मुल्की लेवल पर कितना हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, सिंध लेवल पे, मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तमाम इनकी अच्छी नुमानुमा होती है। और ये जो बच्चे अगर और भी इनकी हौसला अफजाई की जाए तो बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते हैं बाहर। जी, आपने बातें सुनी सरकारी सतह पर, अगर यहाँ पे ये टीचर्स जो हैं फ़राहम किए जाएँ इन खेलों को, जो यहाँ पे स्वीट होम में बच्चे हैं 100 से ज़ायद यहाँ पे बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे तालीम और दीगर चीज़ें जो हैं खेल के मैदान जहाँ पे दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के सेक्टर के जब से इनकी ये सारी चीज़ें इनको फ़राहम की जाएँ तो यही बच्चे जो हैं मुल्की लेवल पर भी गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। और ये बच्चे अब भी जो हैं सिंध गेम्स में और दीगर जो गेम्स होती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और भरपूर जो है अपनी कामयाबी का जो राज है वो भी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अभी इनको जो ज़रूरत है कि वो सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि इन बच्चों की तरफ जो है वो फोकस करें और ध्यान दें। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना डॉक्टर शहजी नूर चन्ना भी मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि उन्होंने कौन से एफ़र्ट्स लिए हैं इन तमाम तर सिचुएशन पर, तो उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। स्वीट होम का आपने विज़िट भी किया है, पहले आप तो ये बताएं कि वहाँ पे आपने विज़िट किया है, आपको कैसा लगा है और कौन सी अचीवमेंट और आप जो है करेंगे वहाँ पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से हमारे पास स्वीट होम चल रहा है लाड़काना सिटी में, सचल के एरिया में, वो बड़ा ही एक इफ़ेक्टिव काम कर रहा है। उस पे प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तकरीबन 100 से अराउंड 100 बच्चे उधर मौजूद हैं जिनको मैसिंग की फैसिलिटी भी है और फिर अकोमोडेशन फैसिलिटी है, प्लस वहाँ पे एजुकेशन का भी सिस्टम है, उनको डेली पढ़ाया भी जाता है। फिर उधर हमारी तरफ से हेल्थ की टीम भी डिप्लॉय की गई है ताकि फिर बच्चों की अगर कोई ट्रीटमेंट है, उनको चेकअप है, ताकि उनके रेगुलर चेकअप भी चलते रहें। साइमल्टेनियसली जैसे आपने बात की कि फिलैंथ्रोपिस्ट है वो भी डोनेशन करते हैं, तो उनकी तरफ से एक अच्छी वहाँ पे इनपुट दी गई है जहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर लैब डेवलप किया है, जहाँ पे हम बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉम्पीट कर सकें। लिहाजा आपने बताया कि उनकी बिल्डिंग के हवाले से यकीनन वो बिल्डिंग तो न्यू है, जहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल ने बिल्डिंग के हवाले से यकीनन वो बिल्डिंग तो न्यू है, जहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल ने वहाँ पे उन बच्चों को रखा है, बड़ी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। बट उनकी रिक्वायरमेंट है कि कोई बड़ी बिल्डिंग हो, जिसके लिए फिर अगेन हमारी कम्युनिकेशन चली है फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, वो उनका मैटर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। जी, वहाँ पे सर आपने बात की लैब की, बड़ी अच्छी लैब बनी हुई थी और उसके साथ लाइब्रेरी भी थी, लेकिन वहाँ पे उस्ताज़ा के जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से नहीं है, यहाँ डेली वेजेस पे, यहाँ पे ये सोशल जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे उनको तालीम देते हैं, तो आप इनको कैसे देखें? क्या आप ऐसा लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को या सिंध हुकूमत को ताकि इनको जो परमानेंट को उस्ताज़ा का जो मसला है वो हल हो? जी, उसको हम अपने लोकल लेवल पे ही रिजॉल्व करा सकते हैं। वो डीओ साहब से अगेन फिर इस पर बात हुई है, बट हमें सिर्फ परमिशन चाहिए होती है, वो हम परमिशन लेके फिर इनको वहाँ पे टीचर कोई डिप्लॉय कर देंगे ताकि वो इनको फिर रेगुलरली क्लासेस दे दें। क्योंकि जब मैंने विज़िट किया था वहाँ पे उनके जो सोशल वर्कर हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनको पढ़ा रहे हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से उनको तालीम भी दे रहे हैं और बच्चों पर पूरी तवज्जो भी दे रहे हैं।
रहे हैं। آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ شہید محترم بینظیر بھٹو کا ایک خواب بھی تھا سویٹ ہوم کو، اور دیگر اضلاع میں بھی ہیں، تو اس سے جو بچے ہیں مستفید بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں. کل ہم نے جب ماحول دیکھا تو وہ آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں. تو آپ ان تمام طرح سچویشن پہ پرسنلی ایز اے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کون سی ایفرٹس آگے لے کے چلیں گے تاکہ ان کو جو ہے مزید جو ہے کوئی اسکیم مل سکے، تاکہ ان کا جو مستقبل ہے، کئی سی ایس ایس کے آپ کی طرح وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہر بچے کا ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کے کچھ بنوں کا، تو ان کا بھی کچھ ایسے ہی خواب ہے. تو ایز اے انتظامیہ آپ ان سے کتنا تعاون کریں گے؟ جی جیسے میں نے پہلے بتایا، ان کے ساتھ میری بھرپور کوآپریشن ہے. میں نے ہیلتھ ٹیم وہاں پہ ڈپلوائے کر دی تھی تاکہ ان کی ریگولر فٹنس ہم چیک کریں، کیونکہ بچے ادھر رہتے ہیں آپس میں جوائنٹ ٹائپ رہتے ہیں، تاکہ ان میں کوئی ایسی کمیونیکیبل ڈیزیزز نہ پیدا ہو. اور سیکنڈلی ہم نے وہاں پہ بجلی کا سسٹم مینٹین کروایا تھا، لوڈ شیڈنگ فری ایریا کو ہم نے کروایا تھا. تو یقیناً پاکستان بیت المال جو وہاں پہ کام کر رہا ہے، ان بچوں کے لیے ہمارا کمپلیٹلی ان کے ساتھ تعاون ہے، اور فیوچر میں بھی ہمارا رہے گا ان کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو اے ٹی پی میں بھی انکلوڈ کر پائیں. اور یقیناً جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ اتنا فوکس کرتے ہیں بچوں پہ، کچھ وہاں سے ایون اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پہ بھی فائز ہو چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کی آپ نے باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ لاڑکانہ میں جو سویٹ ہوم ہے اس کو انہوں نے خود کئی دفعہ جو ہے وزٹ بھی کیا ہے، دورہ بھی کیا ہے، وہاں پہ تمام تر فیسلٹیز جو ہے مہیا کی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو بلڈنگ کا ایشو ہے اس سمیت اساتذہ کا، تو ان کے لیے بھی ایفرٹس لی گئی ہیں، اور وفاقی حکومت سے جو ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جو ہے سویٹ ہوم کو جو پرماننٹ جو ہے ایک جگہ دی جائے، تاکہ ان کو اچھی طریقے سے بنا کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بھی محفوظ کیا جائے. اس کے ساتھ ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہاں پہ چل تو رہی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے ڈی او لاڑکانہ کو لکھا گیا ہے تاکہ ان کو جو سرکاری سطح پر اساتذہ بھی مل سکیں اور جو بچے جو ہیں وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. لاڑکانہ کے سویٹ ہوم جہاں پہ جو بچے ہیں 100 سے زائد ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن ان کے جو اساتذہ سمیت دیگر جو بلڈنگ کا ایشو ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی آپ نے باتیں سنی، وہ ایفرٹس لے رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سماجی رہنما بھی موجود ہیں، ہم ان سے مزید جانتے ہیں. سر کیسے دیکھتے ہیں آپ لاڑکانہ میں سویٹ ہوم کا جو یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور یہاں پہ بچے بھی تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کی رہائش وغیرہ وہاں پہ ہی ہوتی ہے، 2009 سے یہ چل رہا ہے. اس سے سارے سلسلے کو آپ ایز اے سماجی سوشل ورکر آپ کافی ٹائم ان میں ایکٹیو بھی رہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور باہر جو سوسائٹی میں ایسے کافی بچے ہیں وہ بھی ابھی تک باہر ہیں، تاکہ وہ ان کو بھی ایسے سینٹرز میں شفٹ کیا جائے تو وہ اچھے شہری بن سکیں. بالکل. سویٹ ہوم لاڑکانہ میں جو ہے پہلے دارالاحساس کے نام سے تھا، تو دارالاحساس یا سویٹ ہوم میں بلڈنگ ان کو اپنی نہیں ہے، جس وجہ سے ان کو بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے، اور 2-3 مرتبہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ ان کو رینٹ کی جگہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اب جدید زمانہ ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو اسی ڈیجیٹل دور میں ان کو کمپیوٹر کی تعلیم نہیں ہے. اگر ان کو گورنمنٹ کمپیوٹر کا ٹیچر مہیا کرے اور وہاں پہ کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ایسے کئی بچے ہیں ابھی تک، یہ تو 100 بچے یہاں پہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں باہر کے، وہ جو جن کا کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پہ بھی کافی ایسے ہیں جو آپس میں ابھی بھائی بھائی کی طرح ہیں، اچھا ماحول مل رہا ہے تعلیم، تو باہر بھی بچے ہیں. تو حکومت سے بھی آپ کی ڈیمانڈ ہوئی ہے؟ آپ نے کئی بار ایسے سیمینار بھی ان کے انعقاد کیا ہے، ورکشاپ کیے؟ ہم نے اس پہ ایک پٹیشن بھی کی تھی لاڑکانہ سیشن کورٹ میں. اصل میں کیا ہے کہ ان کو اب اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 100 بچوں کی ہے، تو اب 100 بچوں سے زیادہ یتیم بچے لاڑکانہ ڈویژن میں ہو گئے ہیں ڈسٹرکٹ میں. تو اب ان کو ضرورت ہے کہ اتنے بچوں کی اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، جس کے لیے ان کو ایک اور دارالاحساس یا سویٹ ہوم کی بلڈنگ بنائی جائے، جس میں مزید جو بچے ہیں وہ ان کو اس میں ایڈمیشن دی جائے. یہ اپنا جو ہے وفاقی سرکار کی جانب سے ان سے تعاون کیا جاتا ہے، بجٹ جو دی جاتی ہے بچوں کے لیے، لیکن دیکھا جائے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایسا کوئی سینٹر نہیں قائم ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا سینٹر بنائے تاکہ جو بے سہارا بچے ہیں تو ان کی پرورش ہو، ان کو تعلیم ملے اور ان کو ایک گھر ملے؟ بالکل. سندھ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. یہ وفاقی حکومت کی ہے، بیت المال کی طرف سے چل رہا ہے کافی سالوں سے، لیکن آج تک سندھ حکومت نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے. اور سندھ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یتیم بچے ہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ میں سندھ حکومت کو ایسا ایک ادارہ بنانا چاہیے جس میں یتیم بچوں کی تعلیم مکمل ہو سکے. ہاں، ہم نے یہاں پہ سویٹ ہوم میں جب وزٹ کیا تو یہاں پہ بہت چیزوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم کی سخت ضرورت تھی، تو ہم نے ان کو لیب دیا ہے.
ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو صرف 10 لیپ ٹاپ دیے ہیں. اس کے برعکس ان کو اور چیزوں کی بہت ضرورت ہے, جیسے اپ گریڈ سافٹ ویئرس ہو گئے, لیپ ٹاپ ہو گئے. ان کی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بلڈنگ نہیں ہے, تو ان کو اپنی بلڈنگ ہونی چاہیے, اور ایک جو ہے یہاں پہ اچھے سے ٹیچر ہائر ہونے چاہیے جو بچوں کو, جیسے ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں, ہم اعلیٰ جو حکمان ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو اپنی جو بلڈنگ دی جائے اور ان کو اپنے ٹیچر دیے جائیں تاکہ بچے مستقبل میں آگے چل کے اپنا نام روشن کر سکیں. میں جیسے کہ کمپیوٹر یہاں پہ پڑھانا آتا ہوں, تو یہاں پہ بچے 100 بچے ہیں, ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہیں 10. اگر ہمارا مزید کوئی ہمیں ہیلپ کرنا چاہے اور مزید لیپ ٹاپ دینا چاہے, تو جیسے ہم 1 گھنٹے میں 10 بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو ہم جیسے شفٹ چلائیں اور ہمیں مزید زیادہ کمپیوٹرز کی ضرورت ہے. یہاں پہ 100 بچے موجود ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس صرف 10 کمپیوٹر ہیں اور ہمیں زیادہ کمپیوٹر کی ضرورت ہے. میرا نام عدنان ہے اور میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں, اور میرا تعلق بریٹن انٹرنیشنل سسٹم والا حبیب کیمپس لاڑکانہ سے. ہمارے یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے, کھیل کود کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, ادر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جیسے گیمس ہو گئی, کمپیوٹر لیب, لائبریریز. یہاں پر ہم لائبریریز ہوتی ہیں, لائبریری میں سب بچے مصروف رہتے ہیں. یوگا میں سارے بچے مصروف رہتے ہیں. کمپیوٹر لیب ہے, کمپیوٹر لیب میں ادر بچے وہاں پر مصروف رہتے ہیں. یہاں پر ہماری کمی اس چیز کی ہے, بلڈنگ ہماری چھوٹی ہے, یوگا بچے نہیں کر پاتے, ادر گیمس نہیں, ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کر پاتے. اینڈ کمپیوٹر لیب بھی ہمارا چھوٹا ہے جس میں 10 چیئرس لگی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں رینٹ پر ہے یہ ہماری بلڈنگ, اس لیے ہمیں بلڈنگ بڑی چاہیے. ٹوٹل کتنے بچے؟ ہم 100 بچے ہیں. کیسے ماحول ہے آپ کا؟ ماحول ہمارا بہت اچھا ہے. ہمارا سر ہے علی اکبر چانڈیو صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہاں کا. وہ کیسے فیل کریں ہیں؟ ہمیں گھر سے بھی اچھا یہاں پر فیل کرتے ہیں. جب گھر جاتے ہیں نا, گھر میں ادھر گھر جاتے ہیں تو 3-4 مرتبہ ادھر کال کرتے ہیں ہمارا اسکول کھلا ہے یا نہیں. ہمارا یہاں پر سمجھو فیملی ہے پورے, ہم لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. یہاں پر بھائی ہیں, بھائی بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم بھی ادھر ایسے ہی ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, ہمارے یہاں پر بلڈنگ کی بھی کمی ہے, یہ رینٹ پر ہے, اور یہ استعمال بھی چھوٹا بھی ہے, اور ہماری انگلش اینڈ میتھمیٹک کی نیڈ ہے ٹیچرز کی. یہ 2 ٹیچرز ہمیں چاہیے, میتھمیٹک اینڈ انگلش کی. سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک بڑا بلڈنگ بھی دے اور یہ میتھمیٹک اینڈ انگلش کا ٹیچر رکھیں کہ زندگی بسر کر سکے. میرا نام سعید علی رضا شاہ ہے اور میں بریٹن انٹرنیشنل اسکول سسٹم لبی کیمپس لاڑکانہ کا شاگرد ہوں. یہاں پر کیسے ماحول ہے؟ یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے. ہم سارے بچے آپس میں سیلف اسٹڈی کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہمیں ملی جاتی ہیں اور ہم سارے دن اس ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں. کچھ بچے لائبریری میں بزی ہوتے ہیں, کچھ بچے یوگا میں بزی ہوتے ہیں, کچھ بچے کمپیوٹر لیب میں بزی ہوتے ہیں. ایوری اسٹوڈنٹ آر بزی ان ادر ایکٹیویٹیز. یہ اپنا آپ اس کو گھر سمجھتے ہیں تو آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہوگا؟ جی بالکل ہم اس کو گھر سمجھتے اپنا, ایسا یہی سمجھتے ہیں کہ اپنا ہمارا یہ گھر ہی ہے. اور جب ہم لڑتے ہیں پھر اپنے آپ میں کہتے ہیں یار خیر ہے, ہم بھائی ہیں, لڑیں کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں بات کرتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر وہ بھی ہمیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. بھائی بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایسا سمجھ ہم بھی بھائی ہیں یہیں پہ, اور ہم سارے ساتھ میں پڑھتے ہیں, سارے ساتھ میں پڑھتے ہیں. میرا نام عرفان علی ہے اور یہاں پہ ہمارا صحیح ماحول ہے. یہاں پہ ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. یہاں ہم پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اور یہاں پہ ہمیں ایک چیز کی کمی ہے, بلڈنگ جو ہے ہماری وہ چھوٹی ہے, اس لیے ہمارے کو بلڈنگ چاہیے. تو آپ حکومت سے بھی؟ جی میں حکومت کو یہ کہتا ہوں تو ہمارے لیے کوئی بڑی بلڈنگ دیکھے جس میں ہم رہائش کریں. یہاں پہ پارک بھی چھوٹا ہے کھیلنے کے لیے, یہ وہ جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسکول کے کمپیوٹر ہے یا لیب ہے کوئی؟ جی یہاں پہ لائبریریز ہے اینڈ کمپیوٹر لیبس ہے. کمی ہے یس, انگلش ٹیچر کی کمی ہے اور میتھمیٹک کی. یہاں پہ بچے جو ہیں موجود ہیں جن کی یہاں پہ تربیت اور کفالت سارا کچھ یہاں پہ کیا جاتا ہے. ان کو پرائیویٹ اسکول میں بھی بھیجا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر لیب سمیت دیگر سیکشنز جو ہیں, لائبریری ہے اور ڈائننگ ٹیبل ہے, وہ بھی یہاں پہ قائم کی گئی ہے. اس سویٹ ہوم کے اندر جو ہے جو بلڈنگ ہے, صرف یہی ایک کمی ہے کہ یہاں پہ جو ہے بلڈنگ مہیا نہیں کی گئی ہے, جس کے بعد جب بھی یہ ہے بلڈنگ جو ہے رینٹ پہ
तब्दील की जाती है और रेंट पे दी जाती है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो मसला है वो बिल्डिंग का है। तो स्वीट होम ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक ख्वाब था जो कि 2009 से ताहाल जो है जारी व सारी है। 100 बच्चे जो बड़ा तादाद है यहाँ पे पहले भी उनकी किफ़ालत होकर उनको यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया गया। ये सेकंड जो बैच है छोटे छोटे बच्चों की जिनकी उम्र 1 से 2 से 5 से 10 साल तक तक जाके ये बच्चे हैं जिनके मुख्तलिफ यहाँ पे जो अमला रखा गया है वो उनको यहाँ पे जो खाना पीना और दीगर जो चीज़ें हैं वो फराम करता है। उसके साथ यहाँ पे जो उसातिज़ा हैं वो सरकारी लेवल पे इंतज़ामिया की लेवल के नहीं है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं एक्सरसाइज का हो, लाइब्रेरी में कंप्यूटर टीचर हो या लाइब्रेरी के अंदर जो दीगर उसातिज़ा हैं जो दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो यहाँ के जो है इंतज़ामिया की जानिब से अरेंज किए जाते हैं। वॉलंटियर जो फ्री ऑफ कास्ट जो हैं सोशल जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे आके फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे वो तालीम देते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत वफाकी हो या सिंध हुकूमत हो उनकी जानिब से इनको जो है फ्री ऑफ कास्ट जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट की सतह पर प्रॉपर इदारा बना के दिया जाए ताकि इनके जो प्रॉपर सतह पर जो इनकी हेल्प है वो मज़ीद बेहतर हो सके। कहीं ना कहीं हद तक काफ़ी चीज़ें जो है इनको इंतज़ामिया प्रोवाइड करती है। लोकल जो हमारे नुमाइंदे हैं मुंतखब वो यहाँ पे विज़िट भी करते हैं, दौरे भी करते हैं, उनको जो डोनेट हैं वो भी चीज़ें करते हैं। लेकिन इनके जो बिग इशूज़ हैं वो यकीनन फेडरल हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट जो है वही इनको फराहम कर सकते। इनका भी मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो अपने माँ के इस अधूरे ख्वाब को पूरा करें। इसलिए यहाँ पे स्वीट होम की जो बड़ी बिल्डिंग है वो शानदार दी जाए ताकि इन बच्चों को परमानेंट जो है रहाइश मिल सके और दीगर जो यहाँ पे उसातिज़ा समेत दीगर चीज़ें हैं वो भी गवर्नमेंट सतह पर मिले ताकि इन बच्चों को मज़ीद जो इनकी परवरिश और दीगर देखभाल है वो अच्छे से हो सके। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।